السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وقال تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وقال تعالی هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے تین آیتوں کا انتخاب کیا گیا، اور اسی مناسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا گیا۔ جیسا کہ عام طور پر ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور سیرت کو دیگر مضامین کے مقابل میں مقدم کر کے ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ہماری اگلی آنے والی نسل کو پیغمبر کا صحیح تعارف ہو سکے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کا رتبہ، آپ کی حیثیت، آپ کے فضائل، آپ کے خصائل، آپ کی خصوصیات، آپ کے فرائض، آپ کی مشغولیات، یہ سب چیزوں سے ہماری نسل واقف ہو، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف صحیح طور پر کروائیں۔ اگر ہم نے اپنے خدا کا تعارف اپنی اولاد کو نہیں کروایا، اور نبی کا تعارف اور نبی سے تعلق اگر ہم نے صحیح طور پر اپنی نسل کو نہیں کروایا، اگر یہ گمراہ ہو گئے، اگر یہ راہ راستے بھٹک گئے، اس کے اول مجرم ہم ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری جیسے کھلانا پلانا، ان کی جسات جو ہے دنیاوی ضروریات کی کفالت کرنا ہے، ویسے ہماری ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم ان کو ان کی دینی تربیت کریں، خدا کی پہچان کروائیں، اپنے نبی سے رابطہ اور تعلق جوڑنے کی راہیں بتائیں، اور جب تک ان کا تعارف نہیں ہوگا
نئی نسل اس سے واقف نہیں ہوگی تو کیسے ان کو حقوق کو سمجھے گی اور کیسے ان کے حق کو ادا کرے گی؟ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری میں داخل ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا تعارف، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا رتبہ، آپ کا درجہ، یہ سب آپ کے فرائض، آپ کی ذمہ داریاں، آپ کا مشن، آپ کے دعوت کا طریقہ امت کے سامنے اتنا کھول کر رکھے کہ تاکہ کوئی فتنہ پرور ان کو کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو وہ کبھی کامیاب نہ ہو، اور ہماری نسل ایمان کی دولت کے ساتھ جیے اور ایمان کی دولت ہی کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اسی لیے ماہ ربیع الاول آتا ہے تو مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے امت کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ کی بیان کردہ جو ہے آیات کی روشنی میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باتوں کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے بیان کردہ اوصاف کی روشنی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف انداز سے تعارف کروایا جاتا ہے، تاکہ ہماری نئی نسل کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب متعارف کروایا جا سکے اور ان کے حقوق کو یہ معلوم کر سکے۔ اب تو حال یہ ہے کہ ہم کو خود پتہ نہیں ہے، غفلت کا یا یوں کہیے بے فکری کا حال یہ ہے، ہم کو خود نہیں معلوم، ہم ہی اس سے ناآشنا ہیں، تو ہم اپنی اگلی نسل کو کیا دیں گے؟ اس لیے اس جیسی گفتگو جہاں کہیں بھی ہو اس کو رسمی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو پوری فکر کے ساتھ سنیں، اور پھر اپنے گھر میں اللہ نے جو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے ان کی ذہن سازی کرنے اور ان تک یہ امانت پہنچانے کی فکر کرنا۔ قرآن کریم کی جو 2-3 آیتیں میں نے مختلف جگہوں سے پڑھی، اس کے اندر ایک آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا اہل ایمان پر۔ احسان تو ساری دنیا پر، ساری انسانیت پر ہے، لیکن احسان کو احسان سمجھنے والے وہ اہل ایمان ہیں، اس لیے اہل ایمان کا خاص طور پر تذکرہ کیا، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی آمد، یہ آپ کے برکات پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ کیا فرما رہے اللہ؟ لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا کس پر؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر خصوصیت کے ساتھ۔ کیا ہے احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، وہ احسان یہ کیا اللہ نے ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ اللہ نے ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ آپ بتائیے، دنیا، پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی تب سے اب تک کیا ایک ہی رسول آئے؟ کیا بھائی ایک ہی رسول آئے؟ نہیں، بلکہ مسند احمد کی روایت کے اعتبار سے 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں آئے، ان میں سے 313 رسول تھے، بقیہ پورے نبی تھے۔ نبی میں اور رسول میں فرق ہے۔ ہمارا کام تو گمپا گتا ہے، وہ رسول رہنے دے، نبی رہنے دے، اپنے کو یہ معلوم نہیں وہ معلوم، امام کی حاضری لینا معلوم ہے، پیدا ہوئی جس واسطے امام کی حاضری لینا،
انہیں آ رہا بیٹا نہیں آ رہا، کتنے منٹ دیر کر رہا. 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں اللہ نے بھیجے، ان میں سے رسولوں کی تعداد، یہ مائک کی آواز درست کرنے والا کوئی نہیں ہے، ذمہ داروں کا کام ہے جمعہ کے دن یہاں رہنا. بولتے ہیں تو ہم برے ہو جاتے ہیں. مل صاحب کو یہ صاحب بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کرنا؟ نہ آواز سمجھ میں آتی، نہ آواز پہنچتی، خالی الٹ تک چل رہی ہے، بس ختم، کوئی پرسان حال نہیں. کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں میں سے 313 تو رسول تھے، بقیہ سب کے سب نبی تھے. نبی اور رسول میں جو فرق ہے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں. رسول بولتے ہیں جس کو اللہ نے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری بھی دی، ساتھ میں کتاب بھی دی. قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، صحف شیش ہے، صحف ادریس ہے. چھوٹی بڑی کتابیں، چھوٹی کتابوں کو صحیفے بولتے ہیں، بڑی کتابوں کو کتاب بولتے ہیں. اگر کتاب بھی ملی اور نبوت بھی ملی تو ایسے دو ملنے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ رسول. اور جن کو نبی تو بنایا گیا، کتاب نہیں دیے، بلکہ یہ بولے جو پچھلے آئے تھے ان کے پیغام میسج کو آگے بڑھاؤ، ان کو بولتے ہیں نبی. نبی کے معنی خبر دینے والا. پیغمبر آئے تھے نا، انہوں بتایا نہیں، ویسا تم تک میسج دینا، وہ پیغام کو آگے بڑھانا، ان کو کیا بولیں گے؟ نبی. اور ان کے ساتھ اگر کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تو ان کو کیا بولیں گے؟ رسول. یہ فرق ہے. کبھی بیگم سے پوچھو، دینداری کی بنیاد پہ تمہارے بابا رشتہ کرے، نبی اور رسول کیا ہے، اولاد کو کیا سکھاتے، تو تول کے کپڑے کہاں مل رہے ہیں وہ بتائیں گے وہ لوگا. ہم رستہ بتائیں چھو. اولاد کی تربیت کے لیے ہم نے صحیح عورت کا انتخاب نہیں کیا، سوٹ کے جہاں ملتا وہاں انتخاب کرے، اس واسطے جوتے کھا رہے ہیں. دینداری کو ترجیح دیتے تو گھر کے اندر، زندگی کے اندر سکون ہوتا. اور جن کو دیندار سمجھ کے لائے وہ دینداری لپٹ کے اوپر رکھ دیے. دنیا، ذرا کریم بھائی ذرا آواز کم کرو اندر کی. تو اللہ نے دنیا میں 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، لیکن قرآن میں کیا بول رہے ہیں؟ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا، ان میں ایک رسول بھیجا. حالانکہ رسول تو ایک نہیں آئے، 1.25 لاکھ پیغمبر آئے ہیں، ان میں 313 رسول ہیں. تو اب ذمہ داری کیا تھی؟ قرآن میں انداز یوں آتا کہ ہم نے کئی رسول بھیجے، اور ہر رسول کے بھیجنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ احسان سے تعبیر کرتا. لیکن اللہ نے کسی رسول کے دنیا میں بھیجے جانے پر، کسی نبی کے دنیا میں آنے پر احسان کے طور پر ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے پر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، قیامت تک آنے والو، تم پر میں نے یہ رسول بھیج کر احسان کیا. آخر ہمارے پیغمبر میں وہ کون سی خاص باتیں تھیں، وہ کون سے خاص کمالات تھے، وہ کون سی خاص چیزیں تھیں جو اور پیغمبروں کے اندر نظر نہیں آتی، پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ وہ نمایاں چیزیں نظر آتی ہیں. ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ جب تک آدمی کے اندر کے کمالات سمجھ میں نہیں آتے نا، دل میں محبت بھی نہیں آتی. ایک آدمی سامنے سے جا رہا،
آپ کو نہیں معلوم کون ہے کیا نہیں کی. انہیں گیا تو کیا آیا 10 مرتبہ گیا, 10 مرتبہ آپ نہ اٹھے نہ سلام کرے. 10 مرتبہ جانے بعد 11ویں مرتبہ جو وہ آدمی سامنے سے جا رہا تھا, بازو والا بولا انہوں سے کلکٹر صاحب بول کو. اب بیٹھتا, اب جو اسپرنگ اچھلے سا اچھلیں گا, کئی بول تو اس کی فیل وہیں سے ہے, اس کی فیل پوری وہیں سے ہے. اب جو اچھلیں گا, 10 مرتبہ وہ آدمی تیرے سامنے سے گیا, پلٹ کو نہیں دیکھا, اور جہاں ایک بات کان میں پڑ گئی وہ اچھل گیا. فرق کیا ہے؟ آدمی انیچ ہے. فرق کیا ہے؟ پہلے تعارف نہیں تھا اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں کی. اب جب تعارف ہو گیا تو اس کا احترام, اس کی عظمت, یہ سب دل کے اندر ایسے آئی, بیٹھنا مشکل ہو گیا. اگر ایمان والوں کو سرکار کا صحیح مقام و مرتبہ معلوم ہو جائے, مجال ہے کوئی داڑھی کاٹے, مجال ہے کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے, مجال ہے کوئی ان کے سامنے نبی کے خلاف بولے اور وہ سنتا رہ جائے. یہ بے غیرتی ہے ہماری. ہم نعرے بھی لگاتے ہیں اور نبی کے خلاف میں باتیں بھی سنتے ہیں. اس لیے اس وقت میں جو مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے وہ غور سے سنیے. اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا, لیکن کسی کے بھیجنے پر احسان نہیں بتایا. صرف بتا کس کے اوپر؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. وہ کیا نمایاں خوبیاں تھیں. نمبر 1, حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے, کسی نبی کو کسی نے دعا مانگ کر اللہ سے نہیں لیا. آدم کو اللہ نے خود بھیجا, نوح کو اللہ نے خود بھیجا, ہود کو اللہ نے خود بھیجا, لوط کو اللہ نے خود بھیجا, ادریس و الیاس کو اللہ نے خود بھیجا, ابراہیم و اسماعیل کو اللہ نے خود بھیجا, موسیٰ اور عیسیٰ کو اللہ نے خود بھیجا. جتنے انبیاء دنیا میں آئے اللہ نے خود اپنے فیصلے سے دنیا میں جس کو جب جہاں مناسب سمجھا بھیجا. لیکن آمنہ کے در یتیم کو اللہ نے اپنی طرف سے نہیں بھیجا. اس کے لیے حضور کے دنیا میں آنے سے 4000 سال پہلے جب کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم, انہوں نے دعا کی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. آدم کے لیے دعا نہیں ہوئی, نوح کے لیے دعا نہیں ہوئی, ہود و لوط کو کسی نے مانگا نہیں, یعقوب اور یوسف کو کسی نے مانگا نہیں. مانگا کس کو؟ اللہ سے مانگا. کون مانگے؟ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل. کب؟ پیغمبر کی ولادت سے 4000 سال پہلے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا موقع آیا. قرآن اٹھا کے دیکھو, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی, اس کو بولتے ہیں مسجد حرام. اللہ سب کو نصیب کرے ہر نبی کے قدم پڑے وہاں, ہر نبی کے قدم پڑے وہاں. کیا مبارک جگہ ہے. ایشین پارک جا کو آ کو 10 مہینے تک بول لیتا ہے, وہاں گیا تھا, یہاں گیا تھا. ارے عقل سے پیدل کبھی اللہ کے گھر کو بھی جا کے دیکھ. ساری دنیا کی رونقیں ہیچ ہے اللہ کے گھر کے سامنے. تیرے زندگی بھر کی عبادتیں ایک طواف کی لذت کے سامنے ہیچ ہے. اللہ کے گھر کو جا کے طواف کر کے دیکھ, کیا مزہ آئے گا. مسجد حرام کہتے ہیں. یہ عمارت بنا رہے تھے, جگہ کون سی؟ خانہ کعبہ کی جگہ. وقت کون سا؟ کعبۃ اللہ بن کے تیار ہو رہا, عین کعبے کے پاس.
دعا کرنے والے کون؟ ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، اسماعیل جو اللہ کے ذبیح ہیں، یہ دونوں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں۔ اونے بونے دعا کرے تو دعا کا اثر ظاہر ہو جائے، وہ تو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں جن کو اللہ نے خلیل بنایا، جو اللہ کے نام پر کٹنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی جائیں گے؟ یہ مانگ رہے اللہ، مکان تو بنا دیا، مکان کو آباد کرنے والا کہاں ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ کعبہ تو بنا دیا، کعبے کو آباد کرنے کے لیے ایک رسول کو بھیج۔ کون دعا کر رہے؟ دعا آدم کے لیے نہیں، دعا نوح کے لیے نہیں، دعا یعقوب کے لیے نہیں، دعا ہوئی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی۔ پوری قرآن اٹھا کے دیکھیے، یہ دعا صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا کے لیے ہے، جو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا کا حصہ قرآن میں ذکر کر کے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بتایا۔ کیسا نبی دیا؟ اس نبی کو مانگنے والے بھی دو بڑے نبی ہیں، مانگنے والے بھی دو بڑے نبی ہیں۔ دعا کب مانگی؟ نبی کی ولادت سے 4000 سال پہلے دعا ہوئی تھی، جب وہ دعا کی قبولیت کے آثار 4000 سال کے بعد ہوا۔ ہم ایسا آمین بولتے آسمان کو دیکھتے ہیں، وہی آ رہی کیا ہے کی بھائی من صاحب دعا کرو، بولے کیا ہوا؟ دعا کرے تو کچھ ہوا نہیں، کیا گیا؟ ابراہیم جیسی شخصیت دعا کرے، دعا کے آثار ظاہر ہونے 4000 سال لگے، اور تو اپنی آمدنی پہ دیکھ، اپنے لقمے پہ دیکھ، اپنے کرتوتوں پہ دیکھ، ادھر چہرے پہ ہاتھ پھیرا نہیں، ادھر آسمان کی طرف نظر اٹھا رہا اور مایوس ہو رہا، کہتا کہ ہماری کا قبول کرتا اللہ میاں، اللہ رہے تو نہ ہماری سننے کے واسطے۔ تو پہلی خصوصیت ہمارے نبی کی شان یہ ہے، ہر نبی کو اللہ نے بھیجا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کو اللہ کے خلیل نے مانگ کر دنیا والوں کو دیا ہے، اور اللہ نے 4000 سال کے بعد بھیجا۔ بھیجنے کے بعد قرآن میں بھی ذکر کیا، هو الذی بعث۔ اب عربی تو سمجھتے نہیں، اپنے کیا کر رہا ہے؟ اس میں کیا نوکری ہے، کیا امپرومنٹ ہے، کیا تنخواہ ہے، کیا ملنے والی؟ کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں ہوگا ہی، وہ گتے دارہ ہے نا، انہوں سمجھ لینا، انہوں سے عمل کرنا، اپنے کیا کرنا، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ هو الذی بعث، وہ ذات جس نے بھیجا، فی الامیین رسولا، پڑھنے لکھنے نہیں آتا ایسی قوم میں ایک رسول کو بھیجا۔ مکے کے لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ان لوگوں میں اللہ نے ایک رسول کو بھیجا۔ کون سے رسول آئے؟ اور اتنا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے رسول آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ جو ہے اللہ سے مانگ کر آپ کے خزانے سے وہ جی صاحب موتی لیا گیا۔ ایک مرتبہ ہے نا کوئی، جب تک اللہ میاں مانگے نہیں دیے نہیں، دیتے رہے، 1.25 لاکھ دے دیا، لے لو یہ لو یہ لو، کوئی جب تک مانگا نہیں اللہ نے دیا نہیں۔ مانگا خلیل نے، مقام ابراہیم کا حساب جو ہے کعبۃ اللہ کے سامنے تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ نے دعا قبول کر لی اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بھیجا۔ دوسری خصوصیت سنو، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان کے آنے کے بعد ان کی ہسٹری شروع ہوئی، ان کے چرچے ہوئے، ان کا تذکرہ ہوا، لیکن سرکار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے، آپ آئے سب سے اخیر میں بعد میں ہیں، لیکن آپ کے آنے کے چرچے دنیا کا نظام شروع ہونے سے پہلے سے ہے۔ قرآن پڑھیے۔ دوسری اگر میں دلیل دوں تو شاید آپ میں بہت سے لوگ اس کو قبول نہ کرے، قرآن اٹھا کے دیکھیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کیا،
تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا، بھائی ہم تم کو نبوت دیں گے ایک شرط پر، نبوت دیں گے ایک شرط پر۔ شرط کیا ہے؟ تم کو جب میں بھیجوں دنیا میں نبی بنا کر، رسول بنا کر جب بھیجوں، اگر تمہارے زمانے میں میرا ایک رسول میں بھیجوں گا وہ آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ شرط ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرا آخری نبی اگر آ جائے تو تم ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا، یہ شرط لگا۔ اللہ تبارک، ابھی دنیا کا نظام چالو نہیں ہوا، ابھی انبیاء دنیا میں آئے نہیں، لیکن پیغمبر کا تذکرہ کہاں ہے؟ عالم ارواح میں انبیاء کے جسم ارواح کو جمع کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے کا اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ لے رہے انبیاء سے۔ اگر آ جائے یہ نبی تمہارے زمانے میں، تمہاری نبوت اپنی جگہ، پہلے تم ان کے اوپر ایمان لے آنا اور ان کا ساتھ دینا۔ یہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ 12 سال کی عمر، آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، 12 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ تجارت کا سفر کیا۔ کہا تجارت کس کو بولتی؟ سب بیٹھو اطمینان سے، فیان ڈال لیے، مزے میں بڑھ جاؤ۔ ارے تجارت کس کو بولتی؟ بزنس کو، کاروبار کو۔ ہمارے نبی کسی کے ریٹے توڑنے والے نہیں تھے، خود محنت کرنا، عیدی نوالے کھانے والے نہیں، محنت کر کے 4 کو کھلانا۔ پیغمبر نے اس عمر کے اندر بھی 12 سال کی عمر میں آپ نے تجارت کا سفر کیا۔ پہلا سفر 12 سال کی عمر میں ہوا چچا کے ساتھ، چچا کا نام تھا ابو طالب، دونوں سفر کرتے ہوئے گئے۔ راستے میں ایک جگہ ایک عیسائی پادری رہتا تھا جس کو راہب بولتے ہیں، وہ انجیل کے اندر پڑھا تھا آخری نبی جب آئیں گے تو یہاں سے گزریں گے اور یہ جھاڑ کے نیچے وہ بیٹھیں گے، وہیں کٹیا ڈال لے کے، گرسی ڈال لے کے، زمانے سے بہتر، بالا سفید، اتنے بھواں پورے نیچے لٹکنے لگے، اتنا بوڑھا ہو گیا، لیکن وہی انتظار میں وہ آئے تو میں کیا کروں گا۔ اس کو کیسا معلوم؟ انجیل میں تھا۔ انجیل میں، انجیل کون سی کتاب ہے؟ آسمانی کتاب ہے۔ سب سے پہلی کتاب تورات، دوسری کتاب زبور، تیسری کتاب انجیل، اور آسمانی بڑی سب سے کتاب وہ ہے قرآن۔ انجیل کے اندر لکھا ہوا تھا، وہ بیٹھا رہا، اور روزانہ جب بھی قافلے آنے کا وقت ہوتا باہر نکل کے دیکھتا آنے والے قافلے کہاں رک رہے۔ اللہ کا نظام، جو بھی قافلہ آتا وہ جھاڑ چھوڑ کے سب جگہ اپنے اپنے ڈیرے ڈالتے یہ صاحب، اور جو ہے تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر اس کے بعد نکل جاتے۔ سالوں سے انتظار میں بیٹھا رہا، اپنے عادت کے مطابق قافلے آنے کے دن ہوئے، باہر نکل کے دیکھ رہا سرکار 12 سال کی عمر میں ہے، اپنے چچا کے ساتھ آ رہے ہیں، دیکھ رہا ہے وہ قافلہ جہاں سے آ رہا، آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا ہے، جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھ رہا بادل بھی آگے بڑھ رہا۔ تعجب کی انتہا نہ رہی، ایسا کیسا بھائی، بادل تو اپنے ہوا کے دوش پہ چلتا ہے، لیکن کیا دیکھ رہا، یہ قافلے والے کدھر کدھر جا رہے ہیں، مڑ رہے ہیں، وہ اوپر کا بادل اسی طریقے سے آ رہا جا رہا۔ فوراً اندر گیا، کتاب نکالا، دیکھا یہ صاحب، اور محسوس ہوا کہ یہ قافلہ کوئی خاص قافلہ ہے۔ یہ انتظار میں رہا، دیکھیں کہاں رکتا ہے۔ وہ قافلہ آیا، سیدھے وہ درخت کے پاس رکا جس درخت کے نیچے سرکار آخری نبی بیٹھیں گے، وہ تذکرہ انجیل میں لکھا ہوا تھا۔ اب تو ہاتھوں پیروں میں کپ کپی طاری ہو گئی، اپنی کٹیا چھوڑا، فوراً دوڑ کے سب کا استقبال کیا۔ دوسرے قافلے والے جو زمانے سے کاروبار کو آتے جاتے ہیبت میں رہ گئے، حیرت میں پڑ گئے
یہ بڈھا کبھی اتنے مرتبہ آئے گئے مگر کبھی پانی تک نہیں پوچھا، آج آ کے سب سے مصافحہ کر رہا، خیر خیریت پوچھ رہا، آہو بھگت کر رہا، کیا تو بھی مسئلہ ہے؟ اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جی صاحب کہ یہ درخت کے نیچے ہی آ کے بیٹھا، غور کرا، سب کو چہروں کو دیکھا، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سمجھ میں نہیں آیا اس کو کہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ یہ درخت کے نیچے بیٹھیں گے، اس میں آخری نبی ہے، طے ہے۔ اس وقت اس نے کہا کہ شام میں سب کی دعوت کی، بھائی زمانے سے جا رہے ہیں، کبھی پانی نہیں پوچھا، آج کا کھلانے تیار ہو گیا، دعوت، قافلے والے، اب تو مسافر آدمی کیا ملتا، وہ زمانہ ہوٹلوں کا تھوڑا ہی تھا، سب نے دعوت قبول کر لی۔ ہوا یہ کہ دسترخوان پہ سب بیٹھ گئے، سرکار کو سامان کی حفاظت کے واسطے وہاں کمرے میں بٹھا دیا جھاڑ کے نیچے، میزبان سب آ گئے، اصل آدمی کیا۔ اب یہ دسترخوان پہ سب کو بٹھا کے وہ راہب دیکھ رہا، کتاب میں لکھا ہوا کیسے تو بھی ہے کیا یہاں کوئی بھی نہیں۔ پوچھا کہ بھئی سب آ گئے، کوئی ہے؟ کہا کہ سب تو آ گئے، البتہ ہمارا ایک بچہ ہے جو سامان کی حفاظت میں ہے۔ کہنے لگا دعوت اس کی ہے، تمہاری نہیں ہے، اصل دعوت تو ان کی وجہ سے، اصل دعوت تو تم تو زمانے سے آ رہے جا رہی، تمہاری دعوت کون کریں گا؟ اصل دعوت تو ان کے قدموں کی وجہ سے ہے، بلاؤ بچے کو، جب تک بچہ نہیں آتا تم کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ درخت کے نیچے سے سرکار آئے، 12 سال کی عمر، دسترخوان پہ بیٹھے، جو نور جو آپ کے جسم سے یہ سب جو نشانیاں انجیل میں پڑھ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ آج میری قسمت پھوٹی کہ جی صاحب جو ہے میرا عروج ہے کہ میں آج اس کی خدمت میں لگا ہوا ہوں جس کے انتظار میں زمانے سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ مگر روب ایسا تھا سرکار کا، وہ عمر میں بھی ہمت نہیں کر سکا بات کرنے کی۔ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو پوچھا کہ بھئی تمہارے ابا کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ تو اب چچا بھی باپ داخل ہوتا، العمو چچا، سنو ابی ہی باپ داخل، باپ کا حصہ۔ جتنا احترام باپ کا کرنا اتنا احترام چچا کا بھی کرنا ہے، جتنا احترام باپ کا کرنا اتنا احترام چچا کا بھی کرنا، چونکہ چچا باپ داخل ہے۔ ابو طالب نے کہا میں ہوں اس کا بابا، میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا غلط، کتاب بول رہی ہے اس کا باپ نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو باپ ہے، یا تو یہ میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، کتاب میں غلط ہے۔ کہا کہ صحیح بولو کہ یہ بچے کے تم باپ ہو۔ تو ابو طالب تھوڑا سا جی صاحب ٹھٹکے کا کئی کو پوچھ رہا ہے سب بار بار، اس کے بعد صحیح بولو کہ اس کے باپ کون ہے۔ عرب میں اتنی جہالت کے باوجود جھوٹ نہیں بولتا تھا، عرب میں اتنی جہالت کے باوجود جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ابو طالب نے کہا باپ کا مطلب ہے میں چچا ہوں، اس کا باپ تو پہلے ہی مر گیا، اور خوش ہو گیا۔ اس کے بعد ابو طالب کو بلا کر کہا آگے لے گئے، بچے کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ میری کتاب بتا رہی ہے یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ آگے چل کر تمام انبیاء کا سردار بننے والا ہے، اس کو نبوت ملنے والی ہے، آپ جان کو جوخم میں مت لیجئے، اس بچے کو میرا مشورہ ہے آگے مت لے جائیے، اس کو واپس مکہ بھیج دیجئے۔ اگر یہ ملک شام گیا، شام کے لوگ چھوڑیں گے نہیں، وہ تو زمانے سے انتظار میں ہے کہ کوئی آخری نبی آئے گا تو ہم اس کا کام تمام کریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بھی منتظر ہیں۔ ابو طالب نے جب یہ دیکھا کہ یہ آدمی یہ سب اتنے اعتماد کے ساتھ برا بار بار بول رہا ہے، پیغمبر کو وہیں سے واپس بھیج دیا مکہ، آگے نہیں لگے۔ میں بتا رہا تھا ابھی آپ نبی بنائے نہیں گئے، کہاں دیکھ کے بول رہا؟ ارے بولو نا جی، کتاب میں دیکھ کے بول رہا۔ اور یہ کتاب آسمانی دوسری تیسری کتاب ہے، پیغمبر کی نبوت کا ابھی اعلان نہیں ہوا، لیکن پہلے سے کتابوں میں موجود ہے کہ آپ آئیں گے، آپ آئیں گے، آپ آئیں گے۔ نبی آئے نہیں، نبی کا تذکرہ پہلے سے جی سب کتابوں میں موجود ہے۔
کسی نبی کا تذکرہ ایسا نہیں ہے جیسا تذکرہ ہمارے اور آپ کے آقا کا تھا۔ ہمارے نبی کو جو کلمہ ملا، جس کو اول کلمہ بولتے ہیں، کیا ہے اول کلمہ؟ حضرت پڑھ کے سنو زور سے، ارے اول کلمہ تحلو ولد کہاں سے سنے آتا؟ خادی صاحب کے سامنے پڑھے، ایسا پڑھے تم؟ کہاں غلطی جاتی کہ خادی صاحب نہ قبول دے؟ زور سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تک نا؟ اس میں پڑھنے میں کیا پریشانی ہے جی؟ بولو پہلا کلمہ کیا ہے؟ اس کلمے میں جو یہ کلمہ ہمارے نبی کو ملا، جو بھی ایمان میں آنا چاہے یہ کلمہ پڑھے بغیر آ نہیں سکتا۔ کوئی اگر غیر مسلم ایمان میں آنا چاہے تو کیسا آئیں گا؟ ہم تو ہے اس کو کافر بولنے تیار ہیں، اتنی پوٹلی رکھ لے بیٹھی، انہیں کافر، انہیں کافر، انہیں کافر، انہیں کافر۔ ہمارے پاس جی صاحب ایمان میں لانے کا سودا کیا وہ نہیں معلوم ہمارے کو، مائک لگا کے پھاڑیں گے، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر۔ سرکار آ کے جو غیر تھا اس کو اپنا بنایا، اور ہم ہیں کہ جو اپنے ان کو دھکا دے کے میں اکیلا جنت کا وارث ہوں، بس ختم، سب دوزخی ہیں، میں اکیلا وہ پکا۔ ہاں اور کیا کریں، نبی کے غلامہ ہیں نا جی ہم لوگ، یہ نہیں تو اور کیا کریں گے؟ اگر کوئی ایمان میں آنا چاہے تو کیا کرنا معلوم ہے؟ یہ کلمہ پڑھانا پڑتا۔ پڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ میں نے یہی مسجد میں ایک صاحب کو ایمان قبول کرایا تھا، جمعہ کے دن ہی، ٹھیک؟ سیدھے ہاتھ، کلمہ پڑھنے والے کا سیدھا ہاتھ، پڑھانے والے کا سیدھا ہاتھ، ہاتھ میں ہاتھ رکھیں گے، اس کے بعد اول کلمہ پڑھائیں گے، اس کے بعد دوم کلمہ بھی پڑھائیں گے، کیونکہ اصل شہادت یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جی واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ جی صاحب میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، یہ اعتراف کرنا، یہ ہے شہادت۔ یہ دو پڑھائیں گے، اول کلمہ پڑھائیں گے اور دوم کلمہ پڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ میں ایمان مفصل پڑھانا، اب وہ کہاں یاد ہے؟ وہ تو گتے داری چھوڑ دیے، ٹینڈر پڑھ لو رے بیٹا تبلا یاد کر لو بول کے۔ ایمان مفصل نعرے لگاؤ بول، اب بھی دیکھو اتنا بڑا ڈیرا لگا کے پورے دیگاں گرم کر کے مر گئے یا رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان مفصل کہلاتا ہے۔ ایمان کے 7 ارکان کا ذکر ہے اس میں، یہ جب تک یہ 7 ارکان پر ایمان کا اقرار نہیں کرے گا مومن نہیں بنتا۔ اس کے بعد ایمان مجمل پڑھانا، ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ایمان مجمل ہے۔ پہلا کلمہ پڑھائیں گے، دوسرا کلمہ پڑھائیں گے، ایمان مفصل پڑھائیں گے اور ایمان مجمل پڑھائیں گے۔ اس کے بعد گناہوں سے توبہ کرائیں گے۔ کیا کرائیں گے؟ گناہوں سے توبہ کرائیں گے کہ آج سے سود نہیں، زنا نہیں، شراب نہیں، شرک نہیں، کفر نہیں، میں ان سب سے بیزار ہوں، یہ سب میں ان سب کو چھوڑتا ہوں، گناہوں سے توبہ کرانا۔ اب اس کا ایمان میں داخلہ ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ تو اب اول کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد جو کلمہ ہے، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے کلمے میں پیغمبر کو جو کلمہ دیا گیا وہ کلمے میں 2 فرق ہے۔ سب نبیوں کے کلمے میں، ہمارے کلمے میں کتنے فرق ہیں؟ 2 فرق ہے۔ پہلا فرق، لا الہ الا اللہ تو سب نبیوں کے کلمے میں رہا، آگے جو نبی کا دور چل رہا تھا وہ نبی کا نام رہتا تھا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ،
لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ آخری کا جز جو نبی کا دور تھا اس نبی کا نام اس کے اندر ذکر کیا جاتا۔ آدم صفی اللہ، نوح نجیح اللہ، یہ سب ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، جی عیسیٰ روح اللہ، یہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے دوسرا جز، پہلا تو وہی ہے، دوسرے جز میں آپ دیکھیں گے صفی اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، یہ سب یہ جتنے ہیں خلیل اللہ، ہر ایک کے اندر نقطے موجود ہیں۔ صفی کے اندر فا کا نقطہ، خلیل کے اندر خا کے نقطے، یا کے نقطے، یہ صاحب جو ہے ذبی کے اندر زال کا نقطہ، یا کا نقطہ، ہر نبی کے کلمے کے اندر نقطے والے حرف ہیں۔ اور میرے پیغمبر کا کلمہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، کہیں تو بھی نقطہ ہے؟ میم ہا میم دال را سین واو لام الف لام لام ہا، کہیں تو بھی ہے؟ 12 حرف ہے یہ، کہیں بھی آپ کو نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے جتنے نبیوں کو کلمہ دیا ان کلمے کے اندر ایسے اسماء استعمال ہوئے جو نقطے والے تھے، اور میرے پیغمبر کو جو کلمہ دیا اس کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ بتا دیا کہ یہ وہ ذات ہے جس کی شخصیت پر ایک داغ نہیں، ایک دھبا نہیں۔ بچپنے سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کی پوری 63 سالہ زندگی میں یہ سب آپ دیکھیں گے، اظہار نبوت سے پہلے، اظہار نبوت کے بعد، یہ سب ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، یہ سب مکی زندگی، مدنی زندگی، کوئی بھی زندگی کا رات کا دن کا کوئی بھی حصہ ہو، ایک واقعہ ایسا نہیں بتا سکتے کہ انگلی اٹھا کے بول سکے پیغمبر یہاں نے غلطی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بے داغ، بالکل صاف و شفاف آپ کا دامن۔ ایک فرق سمجھ میں آیا؟ دوسرا فرق سمجھیے اور دعا دیجیے۔ دوسرے حصے میں جتنے انبیاء کا تذکرہ، جتنے بھی جی صاحب نبی آئے، سب کے اندر نبیوں کے القابات کا ذکر ہے، لقب۔ اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل وہ ہیں جو اللہ کے لیے ذبح ہو گئے، ان کا ایک کارنامہ زندگی کا۔ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم وہ ہے جو اللہ کے دوست بنا لیے گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ وہ ہیں جو اللہ نے جن سے بات کی، یہ تذکرہ ہے۔ لیکن پیغمبر کو جو کلمہ دیا گیا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے بعد پھر بولنا محمد الرسول اللہ، سرکار کے صفات کا تذکرہ، القابات کا تذکرہ نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ کے رسول ہونے کا تذکرہ ہے۔ محمد الرسول اللہ ہے، آپ کے رسالت کا تذکرہ ہے، آپ کے پیغمبر ہونے کا تذکرہ ہے۔ پیغمبری کا ذکر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے کلمے میں کہیں نہیں ہے، جو رسالت کا تذکرہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے میں ہے۔ مکے والو، اگر تم نبی کو رسول نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ ہم نے ان کی رسالت کے لیے ٹھپا ان کے کلمے میں لگا دیا، تم انکار کرتے رہو۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ ایسا کلمہ۔ علامہ آلوسی کی ایک بات سنو، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے کیا عجیب بات لکھی صاحب، اللہ اکبر۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کلمے کا پہلا جز ہے، ارے بولنا نا بابا، لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ کیا بات لکھی صاحب، ذرا میرے منہ کی طرف دیکھو، تھیلی کیسا، گوڑ کیسا، کھیر کیسا، پورا اس پہ مرے۔ کبھی کلمہ کیا ہے، کبھی کلمے کے ڈیپ میں جا کے دیکھا نہیں، کیسا ایمان بڑھے گا، اللہ سے، اللہ کے رسول سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا۔ بول زبان سے لا الہ الا اللہ، میرے منہ کو دیکھ رہے ہیں آپ، میرے منہ کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ۔ میں پورا جملہ پڑھا، زبان حرکت کر رہی مگر ہونٹ اپنی جگہ سے نہیں حرکت کر رہی۔ بولو کہاں غور کا، ہمارے کا اتنا ٹائم ہے، ہمارے کیا کر لینے جی، وہ کلمے سے ہمارے کیا لینا دینا ہے؟ ارے بول کلمہ
لا الہ الا اللہ، زبان حرکت کر رہی ہے، ہونٹ اپنے پوزیشن میں باقی ہیں۔ 10 لاکھ مرتبہ تو خالی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بول، ہونٹ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے، اور اس کے بعد دوسرا کلمہ بول، کیا ہو رہا؟ ہونٹ لب بولتے ہیں، ہونٹ کو کیا بولتے ہیں؟ لب۔ 2 ہونٹ 2 لب، محمد خالی ٹچ نہیں، لگ رہے محمد۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ کلمے کے اندر اللہ نے ایسا اشارہ دیا، اگر دل کی آنکھ سے دیکھے گا جگہ سے اچھل جائے گا۔ ہم تو قوالی سن کے اچھلنے والے ہیں، جھوم 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 جھوم، خالی جھوم رہے خالی۔ ارے کلمے کے اندر بھی جھومنا ہے، کبھی یہ بھی سوچ کر جھوم اور اپنے آپ پر فخر کر، میں کیسے نبی کا امتی ہوں اور کیسا کلمہ نبی کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے مجھے دیا۔ فرما لا الہ الا اللہ 1 لاکھ مرتبہ بول، تیرے ہونٹ میں حرکت نہیں ہے، جب تو بولنے لگے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دونوں لب بھی ملیں گے، اور لب بھی ملیں گے اس کے بہانے رب بھی ملے گا۔ رب سمجھتا کون ہے؟ رب اتنا ہلو بول رہے ہیں بھائی کی نہیں ہے گی، ارے رب کون ہے؟ الحمدللہ رب کون ہے؟ پالنے والا اللہ ہے۔ محمد بولے لب ملے اور رب ملا، بتا دیا جب محمد اللہ کو پانا چاہتے ہو محمد کی اطاعت کے ساتھ آؤ، اللہ ملے گا۔ نبی کو چھوڑ کر، نبی کی سنت کو چھوڑ کر، نبی کی دعوت کو چھوڑ کر، نبی کی محنت کو چھوڑ کر اگر کوئی اللہ کو تلاش کرے گا، نبی کو چھوڑ کر تلاش کرے، پوری زندگی میں لگا دے، رب نہیں مل گا جب تک کہ جی صاحب محمد کو ساتھ لے لے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرے نبی۔ کبھی ہم نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایسی گفتگو کی؟ انڈا نہیں ہے، چیلا نہیں ہے، پاپڑ نہیں ہے، بکرا نہیں ہے، بکری نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، چندیا نہیں ہے، مرے تک یہی باتیں کرتے رہے۔ کبھی اولاد کو بٹھا کر بیٹھ کر کبھی پیغمبر کا تذکرہ، کبھی آپ کے کلمے کا تذکرہ، کبھی آپ کی عظمت کا تذکرہ، کبھی آپ کے شان کا تذکرہ، کبھی آپ کی محنت کا تذکرہ، کبھی آپ کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے، کیا بگڑ جاتا؟ کیا یہ تذکرہ ہماری شفاعت کا ذریعہ نہیں بنتا؟ نبی سے محبت کو نہیں بتاتا، میک لے کے چیخنے میں بتاتا ہے، پھرارے لگانے میں بتاتا ہے۔ احساس کر تجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر رہا ہے۔ اولاد نبی کی جی صاحب عظمتوں سے خالی، بیوی نبی کے تذکرے سے خالی، گھر نبی کے تذکرے سے خالی ہے، باہر چلے ہیں چاند پہ تھوکنے کے واسطے۔ آسنا چڑھا فرانس ایسا بولیا کہتے مل صاحب، ارے فرانس تو 1 مرتبہ بولا، ظالم اپنے گھر کے اندر ہر وقت سنتوں کے جنازے نکل رہے، پتلا اس کا نہیں، تیرا جلانا پہلے ہے۔ نبی کی سنت کو جگہ نہیں دیتا، نبی کے طریقے کو جگہ نہیں دیتا، ذبح تو تجھے کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے اللہ، اب تو وقت نہیں ہے ورنہ آپ کی نظریں تو گھڑی پر، اب کیا کروں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان، لقد من اللہ، اے ایمان والو میں نے احسان کیا تم پر۔ نبی ایسا دیا جو مانگے بغیر نہیں دیا، نبی ایسا دیا جن کے آنے سے پہلے ان کا تذکرہ شروع، نبی ایسا دیا جی ان کے نام کے اندر کوئی نقطہ نہیں، نہ ان کے کیریکٹر کے اندر کوئی نقطہ، نبی ایسا دیا جی جن کی رسالت کا تذکرہ ان کے کلمے میں موجود، اور نبی ایسا دیا جن کو بولنے کے بعد، جن کا نام لینے کے بعد ہی تجھے رب ملے گا۔ اللہ نے ایسا نبی ہم کو دیا، ان کی غلامی ملی، ان کے امتی ہونے کا ہم کو شرف ملا۔ اب آپ بولیے ایسے نبی کی اتباع اور اقتداء کرنے میں کائی کی شرم ہے؟ آپ بول کائی کی شرم ہے؟ عورتاں بول رہی کراڑا بکرا دکھتا بول کو نکو بولی، اس واسطے داڑھی کاٹتے ہیں، شرم سے مر۔ کیا خرابی نظر آئی تیرے کو نبی کی سنت میں؟ مجبوری ہے، کوئی کسی کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے، کوئی ایسی پابندی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے،
لیکن کیا بگڑ گیا تیرا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تو اللہ نے قسم کھائی، والضحیٰ کہہ کر، والضحیٰ کہہ کر۔ ہم تو نعت ایسے لوگوں سے سنتے جو بالکل چکنے رہنا، ان سے نعت سنتے۔ شرم ہے تجھے کچھ؟ نبی کی تعریف زبان سے کر رہا ہے، نبی کا حلیہ بنانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ماہ ربیع الاول میں ہمارا فرض ہے، ہمارے عورتیں کھیر بنا رہے، پوریاں تل رہے، کھلاؤ ماں اولاد کو، نہیں تو کس کو کھلاتے؟ لیکن یہ بھی تو ضروری ہے، پکاتے پکاتے گھر کی بہو کو، بیٹیوں کو بٹھا کے کبھی نبی کا نام کیا تھا، ان کے ابا کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا، ان کی بیٹیاں کتنی تھی، جی صاحب ان کے بیٹے کتنے تھے، ان کے دامادہ کتنے تھے، ان کے نواسے کتنے ہوتے، نواسیاں بول سکتے نا؟ قسم کھاؤ، قسم کھاؤ، 55 سال عمر ہو گئی، کبھی ایک مرتبہ گھر میں ایسا بولے کیا؟ کھانے سے کون منع کرتا؟ قرآن خود کہہ رہا، کلو واشربو، کھاؤ پیو، حلال طریقے سے کھانے کی اجازت ہے، لیکن کبھی نبی کی نسبت سے کھانا تو یاد رہا، نبی کی نسبت سے نبی کا خاندان یاد نہیں رہا۔ ذمہ داری کیا تھی، کیا کر رہے ہم لوگ؟ اللہ کے بندو، ہوش کے ناخن لو۔ آج دنیا ہمارے نبی کے خلاف میں اٹھ کھڑی ہوئی، اور ہم ان کے غلام ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، خالی دنیا کو بتانے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، دی رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ نبی سے جب تک اندر کا تعلق پیدا نہیں ہوتا تب تک کوئی انقلاب آنے والا نہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کو نبی کے تذکرے سے معمور کرو، سیرت کی کوئی کتاب پڑھو، کتاب نہیں پڑھ سکتے زبانی بولو، مسجد میں جو درس قرآن ہوتا، درس حدیث ہوتا، یا کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتے ہو جہاں نبی کے تذکرے آتے ہیں، وہ جو سنے جا کے گھر والوں کو بتاؤ۔ گھر کی تعلیم کا یہی تو فائدہ ہوگا۔ ہم لوگ کیا کرتے، تعلیم بولتے چلو پلو ڈالو، وضو بناؤ، قبلے کی طرف منہ کرو، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف بول کو بیٹھو، عقل سے پیدل۔ گھر کی تعلیم ایسی نہیں ہوتی، وہ تو اسکول میں ہوتی، ڈریس پہن کو آؤ، کتاب لے کو آؤ، بینچ میں بیٹھو، اٹینڈنس ڈالو، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو۔ یہ اسکول کی تعلیم ہے، گھر کی تعلیم کا وہ نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب فرما کرتے تھے، گھر کی تعلیم حکمت کے ساتھ ہونا، گھر کی تعلیم حکمت کے ساتھ ہونا۔ کیسا حکمت کے ساتھ؟ گھر کا کام بھی چلتے رہنا، ہمارا میسج بھی پہنچتے رہنا، یہ ہے گھر کی تعلیم۔ ان کو پلو گھما کو، وضو بنا کو لا کو، یہاں بیٹھو، مصلی بچھاؤ بولے تو جھاڑو لیتی انہیں، یہ کون کرتے؟ تمہارے بابا کرتی؟ ہاں، گھر کا کام ہے، کرنا پڑتا، پکانا ہے، دھلانا ہے، نہلانا، یہ سب کام تم کرتے ہیں۔ ہم تو کلکٹر ہیں، شادی کے دن گھوڑے پہ بیٹھے سو آج تک اترے نہیں ہم لوگ، ہم کہیں کرتے ہیں جی؟ یہاں آپ صدر میں ادھر میں یہ لیتے رہتے ہیں، گھر میں کون کرتا؟ گھر کا کام کاج بھی خراب نہیں ہونا۔ گھر والی پکاری، پکاتے سو جگہ جاؤ، ان کے کام میں آپ ہاتھ بٹائے جیسا کھڑے ہو کے وہاں سناؤ۔ حضرت فاطمہ کے تعلق سے حدیث میں آیا، وہ بھی گھر کا کام کرتی تھی، کہتے پانی بھرے تو چھالے آ جاتے تھے، کہتے اللہ اکبر، تم بھی کتنے تھک جاتے، دیکھو حضرت فاطمہ کام کری، اتنا ان کے ہاتھ میں چھالے آ گئے، جی صاحب منڈے پہ، جی صاحب جو ہے گٹھے آ گئے۔ سرکار نے ان کو کہا تھا کہ جو ہے خادم نہیں، اس سے بہتر کام ہے عورت گھر کا کام کاج کرے تو بستر کو جانے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ کو پڑھے تو دن بھر کام کر کو جو بنتا بن جاتے نہیں، وہ پوری تھکن تسبیح سے دور ہو جاتی بول کے حدیث میں۔ اب نہ کتاب ہے، نہ ان کے کام کا کوئی جی صاحب ڈسٹرب ہے، نہ تم کو جی صاحب منہ میرا کعبہ شریف کی طرف بولنے کی ضرورت ہے، کام بھی چلا، آپ کا میسج بھی پہنچ گیا، پہنچانا، اس کو بولتے ہیں تعلیم۔ ہم کیا سب مول صاحب کتاب لاؤ، سب بیٹھو، پکانا کون؟ 8 بجے تو بھوک لگتی، ساس پکا لیتی، سسرے پکا لیتی، انہوں بیمار، اب تم یہاں لا کو بٹھائیں، آدھے گھنٹے تک اٹھنا نہیں۔ گھر کی تعلیم حکمت کے ساتھ ہونا۔ بچے کھیل رہے، سب بچے کھیل رہے تو سب بچوں کے ساتھ تم بھی بچے بن جاؤ، کھیلتے کھیلتے بولو۔ میرے پیغمبر مسجد سے باہر نکلے تو بچے کھیل رہے تھے، اب بچوں کو تو قصے کہانیاں سنا، ابا جان وہ کھیلتے کھیلتے وہ رک جاتے۔ بولو، میرے پیغمبر مسجد سے باہر نکلے تو بچے کھیل رہے تھے، سرکار نے ان کو سلام کیا، بڑے تھے سرکار لیکن چھوٹوں کو سلام کیا،
کیا میسج ہے؟ بچوں کا کھیل بھی چلا، آپ کی تعلیم بھی ہو گئی. وہ بچے کبھی تو سلام کرو رے چچا بولنے کی ضرورت پڑتی؟ وہ خود سلام کرے، کیونکہ سرکار کا عمل ان کو معلوم ہو گیا. اور گھر میں بڑے لوگ ہیں، ان کو بھی میسج پہنچ گیا. بڑے رہے بھی تو معتبر ہی نہیں کرنا، میں مرد میں کہ سلام کرنا، جوہرو سلام کرنا، کر کو لا لیا انہیں کرنا، میں کیسا کرتا ہوں؟ نبی پوری زندگی سلام کرے، تو نبی سے بڑا نہیں ہے. تو یہ میسج ہے. یہ گھر والوں کی تعلیم حکمت سے کرنا. اگر حکمت سے نہیں کرے، وہی چھوٹی جو لڑائی جھگڑا بہت سن کے آکے ان کی مولوی آیا کہتے مول صاحب بس پورا گھر کا نظام ستیہ کر دیا، دلندر یہ کر رہا وہ کر رہا یہ کر رہا وہ کر رہا. عورتوں ہونا کا یہ چھونا. اس واسطے اللہ کے بندو گھر کا نظام بناؤ، ماحول بدلو. 24 گھنٹے اپنے گھر کے اندر، ہمارا ہر گھر دین کا مرکز ہے، نبی کے تذکروں سے معمور ہے. اللہ کی رحمتیں اتریں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ایک دو چھوٹے گزارشات آپ سے کرنے کے ہیں. میں آپ سے نہ کروں تو کس سے کروں؟ پہلی گزارش یہ ہے کہ دیوالی کا موقع آ رہا، کب تو بھی کسی غیر کو آپ دیکھیں کہ کوئی غیر ہماری ٹوپی لگا لیا، تسبیح پہن لیا، نماز کو آیا، ایسا کچھ تو دیکھے گا. لیکن یہ ورجنل تلکڑوں کا حال یہ ہے، ہم لوگ خود گاڑی بٹھا کے لگ جا کو لکشمی بم دلا کو لے کو آتے، سر بتیاں دلا کے لے کو آتے، پٹاخے دلا کو لے کو آتے، یہ صاحب گنا دلا کو پھوڑ بیٹے پٹاخے پٹ 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 پٹ. غیروں کا شعار ہے جی، یہ غیروں کا شعار ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے. اس واسطے اللہ کے واسطے، میرا واسطہ نہیں، اللہ کا واسطہ، نبی کا واسطہ، ان دنوں میں اپنے بچوں کو ان اعمال سے بچاؤ. بچائیں گے انشاءاللہ. بچے ضد کرے اتنے پیسوں کی مٹھائی کھلاؤ، اتنے پیسوں سے کھلونے دلاؤ، اتنے پیسے ان کے غلے میں ڈالو. بیٹا پٹاخے نہ کو، تیرا غلہ لا ڈالیں گے، تیرے جوتے خریدیں گے، کتابیں خریدیں گے، آپ دوسری چیزیں دلاؤ لیکن پٹاخے کریں گے انشاءاللہ. کیا جا رہا بولے اس میں؟ ہم نبی سے تعلق رکھنے والے. سرکار نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسروں کی نخالی کرے گا اللہ اس کو بھی اس کے ساتھ شمار کر دے گا. کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ہم دوسروں میں شامل ہو جائیں. ایک گزارش آپ سے یہ. دوسری گزارش یہ ہے، مدرسے نہیں چل رہے حکومتی آرڈر کی وجہ سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کا فیوچر خراب کر دیں. کیا بھئی ایسا ہے؟ حکومت یہ بول رہی کہ آپ فیوچر خراب کرو بول رہی کیا؟ غیروں کے بچوں کو دیکھو، کھانے کا برابر ٹائم پہ کھا رہے ہیں، پڑھنے کا برابر پڑھ رہے ہیں، ہوم ورک کرنے کے ٹائم پہ برابر ہوم ورک کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. اور ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ فجر کے بعد جا کے دیکھو جی صاحب، گلی میں شروع ہو گئے کھیلنا، رات میں 10 بجے تک پیچھے. بچوں کا فیوچر کیا ہو رہا ہے ذرا غور کرو. لاک ڈاؤن میں کیا تم کو کسی نے یہ پریشر ڈالا کہ ان کا فیوچر خراب کرو؟ جو پڑھے ہوئے کتابیں ہیں 10 بجے سے لے کے 2 گھنٹے تک ہوم ورک کراتے نہیں بیٹھ سکتے. بچے کیا کیا کر رہے ہیں غیروں کے دیکھو. کوئی سافٹ ویئر کر رہا، کوئی ہارڈ ویئر کر رہا، کوئی یہ کر رہا، کوئی C1 سیکھ رہا، کوئی یہ کر رہا، کوئی جی صاحب ٹیلرنگ کر رہا، کوئی فلاں کر رہا، کچھ نہ کچھ تو ہنر سیکھ رہا ہے. اور ہمارے بچے 24 گھنٹے یہی حال ہے، نہ اماں کو احساس، نہ بابا کو احساس، نہ کسی بولے تو خر. ہمارے بچے آنکھیں چپتے ہیں کیا؟ ہمارے بچے آنکھیں چپتے ہیں کیا؟ آپ سوچو اولاد کا مستقبل کیا ہے. ہم ذمہ دار قوم ہے، غیر ذمہ دار قوم نہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگلی نسل کو تیار کر کے مرنا، لاوارث بنا کے نہیں چھوڑنا. ماں باپ رکھ کے بچے لاوارث ہو جائیں. ان بچوں کا ٹائم ٹیبل کیوں نہیں بناتے؟ کھیلو، کھیلنے کے وقت میں کھیلنا، ان کی عمر ہے کھیلنے کی، لیکن پڑھنے کے وقت میں پڑھنا. ہاں مول صاحب ہمارے کہاں تھا میاں بھی تھا، تبھی تو حیث و کتابہ نکال بیٹھ کر سکتے نا بھائی. اتنا تو جو وقت بچا ہے، میں یہ نہیں بول رہا میرے کیتب کرو، بلکہ آپ اپنے بچوں کا فیوچر سنبھالیے، اپنے نئی نسل کی تربیت کیجئے.
بچوں کے وقت کو ضائع ہونے مت دیجیے، کھلائیے پلائیے، ان کے آرزو ارمانہ پورا کیجیے، مگر ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہے۔ ان کے فیوچر کو اگر خراب کریں گے، بچے جو پڑھے وہ تو پہلے نکل گیا، اب اگر بچے پڑھنے کے لیے گئے 1 سال ریکور کرنے کے واسطے لگتا ہے، 1 سال۔ 1 سال کیسا دکھ رہا؟ کیسا دکھ رہا ہے 1 سال؟ 200 دن تعلیم ہوتی ہر مدرسے کے لیے، گورنمنٹ کی طرف سے ہے، پورا 365 دن میں 200 دن تعلیم کے ہیں۔ 200 دن پیچھے چلے گئے ہمارے بچے اگر ہم نے خیال نہیں کیا۔ بڑے بچے جن کو ہوش ہے وہ کچھ کر لے رہے، لیکن بڑوں کی ذمہ داری کیا ہوا؟ مدرسے بند ہیں تو آپ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے نا جی، وہ مدرسہ تو دوسرے نمبر پر ہے۔ ماں کا گود، ماں کی آنچل، گھر کا صحن، یہ پہلے مدرسہ ہے۔ یہ مدرسے کی فکر کہاں ہے؟ تو میں آپ سے بول رہا ہوں، آپ حضرات سے ذرا غرا کے بولنا۔ کیوں دکھ رہا نہیں؟ بچے نہیں بول سکتے، اتنا ڈرپوک، سوٹ کیس لیے ڈر گئے، ہو گیا۔ ارے اولاد کا فیوچر خراب، کہاں بولنا؟ غرور بولتی انہیں، ایسا ڈر ہے۔ اولاد کے واسطے تو بول سکتے نا، گھر والی کو نہیں بول سکتے؟ کیا تو بھی آخر دیکھو، وہ بولنے تیار نہیں۔ کھاتے کیوں نہیں، مرتے کیوں نہیں، میرے کیا کرنا ہے، میرا کام لانا ہے ڈالنا ہے، لانا ہے ڈالنا ہے۔ یاد رکھو، اگر اولاد بگڑی اس کے سب سے پہلے ذمہ دار ہم ہیں۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیسے باپ کے پیٹ پہ پیدا ہوا رہے؟ کیا اماں یہ سیکھا؟ کس کو بولے پہلے، کس کو بولے؟ بابا کا نام پہلے، اماں کا نام، اس کا نام بعد میں دفن ہوتا، پہلے اماں بابا دفن ہوتا۔ اس لیے 2 گزارشات۔ پہلی گزارش، بھول گئے اپنے کیا کرنے کا ہے؟ گل صاحب بول رہا ہے، بول رہے۔ پہلی گزارش کیا کرا میں آپ سے؟ پٹاخے وغیرہ بچوں کو مت دلائیے۔ اتنے پیسے بچہ ضد کرا تو آپ اس سے دوسری جو چیز چاہے آپ دلائیے، لیکن پٹاخوں کے بارے میں ہرگز کمپرومائز نہیں، وہ اسراف ہے، پیسہ جل رہا ہے۔ اس واسطے یہ کام محبت سے، حکمت سے، اپنائیت سے، بڑے بھی خیال کریں، چھوٹے بھی خیال کریں۔ تھوڑا سا ہم ذرا حرکت کریں، 10% نہیں، 5% تو ہوتا نہیں، پورا ایک دم تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ تو ہوتا بہ رہا۔ اور دوسری گزارش میں نے کی، اپنے بچوں کا ٹائم ٹیبل بنائیے۔ کھیلنے دیجیے بچوں کو، ان کی عمر ہے کھیلنے کی، لیکن ٹائم ٹیبل بنائیے۔ یہ وقت کھیل لینے کا، یہ وقت پڑھنے کا، یہ وقت سونے کا، یہ وقت نماز کا۔ اگر آپ ٹائم ٹیبل بنائیں گے، اب تک جو 8 مہینے تعلیم سے پیچھے رہے بچے، انشاءاللہ یہ بچے یہ 4 مہینے 5 مہینے جو پھر گھر کے اندر بیٹھیں گے، پڑھنے کا مائنڈ بنے گا، ان کا سال خراب ہونے سے بچے گا۔ آپ کو نہیں آتا، گلی کے کتنے بچے ہیں پڑھنے آتا؟ ابھی کل میں وہاں گیا، ماچنور، وہاں اجلاس تھا، ماچنور میں معلوم ہوا 35 گھر ہیں صرف گاؤں میں۔ وہاں تحقیق کرنے پر معلوم لاک ڈاؤن میں 7 بچے قرآن مکمل ختم کرے ناظرہ۔ گاؤں کی جہاں 35 گاؤں ہے، مسجد کو جانا صحیح رستہ نہیں ہے، کہاں کی پیچھے سے پھر کو اندر جانا، پوچھ لیتے۔ اس گاؤں کے اندر معلوم ہوا کہ کتنے بچے؟ 7 بچے مکمل ناظرہ شروع کر کے ختم کر دیا۔ ہم میں اتنا بڑا مطلب بولو، ہم کتنے سورہ یاد کریں؟ سورہ یاسین یاد کرنا تھا، سورہ واقعہ یاد کرنا تھا، سورہ ملک ہے، سورہ رحمان، کیا یاد کریں؟ ٹائم پاس کرے خالی، بڑے لوگ یوں کر لیتے بیٹھے، چھوٹے لوگ وہ کر لیتے بیٹھے، کیا کریں؟ وقت ضائع ہو گیا۔ کیا حاصل کیا ہم نے؟ چلو کوئی فن سیکھا، کیا کرا؟ دیہات کے بچے پڑھ رہے ہیں جن کو بس جانے کے واسطے مشکل ہے، جہاں آنے جانے کی سہولت نہیں، دیہات کے بچے قدر کر رہے ہیں وقت کی، اور شہر کے بچے ہیں کوئی قدر کرنے والا نہیں۔ اللہ کے واسطے اس کی طرف خیال کیجئے۔ اگر ہم انشاءاللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سامنے رکھیں گے، ہم بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ملک کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے کمزوریوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمت حوصلہ نصیب فرما، اے اللہ عزم و ارادے میں پختگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے عزائم میں آپ کی نصرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی تربیت کے فیصلے فرمائیے، بہترین مربیوں کو پیدا فرمائیے۔
اے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، آپ کی عظمتوں سے ہمارے قلوب کو معمور فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔